اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یکادو، کادا یکادو، یہ بھی 1.5 میں سے ہے۔ ان قریب کوئی واقعہ ہونے والا ہو تو اس کے لیے کادا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یکادو ان قریب تھا، البرقو کہ وہ بجلی، یختفو، اختفا یختفو کہتے ہیں اچک لینے کو، اور یہ سمع یسمع کے وزن پہ بھی آتا ہے۔ خاطفہ یختفو، خاطفہ اس نے اچک لیا، یختفو اختطفت الطائرۃ من المطار کہ جہاز کو ایئرپورٹ سے ہی اغوا کر لیا گیا، یختفو اچک لیا گیا۔ یکاد البرق کہ ان قریب تھا کہ بجلی اچک لیتی ابصارہم ان کی بصارتوں کو، قریب تھا کہ اچک لیتی، جس طرح پہلوانوں کے ساتھ کہا گیا نا کہ اللہ ان کو بصارتوں کو اچک کے لے گیا، بنورہم ان کے نور کے ساتھ، تو بالکل اسی طرح یہ کہ اللہ یہاں بھی ایسا کر سکتے تھے، قریب تھا کہ ایسا ہو جاتا۔ کلما یکاد البرق یخطف ابصارہم، کلما کہتے ہیں کل اردو کا لفظ ہے، تمام، ماں جب بھی، یعنی جب بھی اضاء روشن ہوا، لہم ان کے لیے، جب ان کے لیے روشنی ہو گئی، جب ان کے لیے آسانی ہو گئی، وہ اندھیرے میں اور کڑک میں اور بجلی کی کڑک ہو اور بجلی خود بھی ہو تو ایسی صورت میں تو مشکل ہو جاتی ہے، لیکن جب ویسے روشنی ہو گئی ہو اور جب اندھیرے نہ ہوں، جب بجلی کی کڑک نہ ہو اور بجلی چمک بھی نہ رہی ہو تو آسانی ہوتی ہے۔ تو ایسی حالت میں مشو، وہ جو رستہ بتایا تھا اس پر وہ چلتے ہیں۔ اصل میں کلمہ واو تو جمع کی علامت ہے۔ مشا کہتے ہیں چلنے کو، یمشی، مشا وہ چلا، یمشی وہ چلتا ہے یا چلے گا، اور مشا وہ چلا، مشو وہ سب چلے۔ یہ جو اردو پنجابی میں یہ لفظ ہے نا بدمعاش، ایک عربی اردو میں جو لکھا جاتا ہے عین کے ساتھ بدمعاش، یہ تو ہوتا ہے نا بری معاش والا، لیکن ایک کلمہ بدمعاش، بد میم الف اور شین کے ساتھ، بدمعاش کہتے ہیں جس کا چال چلن برا ہو۔ یہ مشا کا کلمہ بھی وہی کلمہ ہے جو اردو پنجابی میں استعمال کرتے ہیں۔ مشو تو وہ چل لیتے ہیں، فی ہی اس میں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ واو کے معنی اور، اذا جب، أَظْلَمَ جب اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہم ان پر، علا پر، ہم ان سب پر۔ وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے ان پر، قاموا تو وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ اذا کی وجہ سے اظلمہ تو ماضی تھا لیکن ترجمہ ہم اس کا مضارع میں کریں گے۔ قاموا، قاما وہ کھڑا ہوا، قاموا وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں، یقیم وہ کھڑا ہوتا ہے یا ہوگا۔ ہم اس کا ترجمہ مضارع میں کریں گے کیونکہ ماضی سے پہلے اگر اذا آ جائے تو اس کا ترجمہ حال یا اور مستقبل میں کرتے ہیں، فعل مضارع میں کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا جب ان کے اوپر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ واو کے معنی اور، لو کے معنی ہوتے ہیں اگر، جس طرح ان کے معنی اگر ہوتے ہیں اس طرح لو کے معنی بھی اگر ہوتے ہیں۔ وَلَوْ اور اگر، شاء چاہا، ہم اردو میں روز نہیں کہتے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، ایگزیکٹ وہی کلمہ ہے، شاء چاہا، ولو شاء اور اگر چاہتے، اللہ اللہ اگر اللہ چاہتے، لذہب یہاں ذہبہ تو چلا گیا، لے گیا، اور لام جو ہے یہ لام لازم ہے،
ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کسی کلمے کے شروع میں ایک لام آ جائے یا تو اس کے معنی ہوتے ہیں کے لیے یا اس کے معنی ہوتے ہیں یقیناً۔ سیاق و سباق بتا دے گا کہ یہاں پہ کون سے معنی مطلوب ہیں۔ غلط ترجمہ کریں گے تو اردو کا جملہ ہی نہیں بنے گا، تو پڑتال ہو جائے گی کہ میں نے ٹھیک ترجمہ کیا ہے یا غلط کیا ہے۔ لَذَهَبَ تو یقیناً لے جاتے، بِسَمْعِهِمْ بے کے ساتھ سمع سماعت، ہم ان کی، تو اللہ ان کی سماعتوں کو بھی لے جاتے، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارتوں کو بھی لے جاتے۔ جس طرح پہلوں کے لے گئے تھے نا، اس طرح ان کی بھی لے جاتے۔ ان اللہ، ان بے شک، اللہ اللہ، علی کل شیء علی پر، کل اردو کا کلمہ تمام، شیء شے بھی اردو میں کیا استعمال کرتے ہیں، پنجابی میں کرتے ہیں، شے کی جمع اشیاء ہوتی ہے۔ کل شیء ہر چیز پہ، قدیر قادر ہیں، لیکن یہ کلمہ فاعل کے وزن پہ آ گیا، فاعل قدیر، ازل سے ابد کی قدرت رکھنے والے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت رکھتے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پہلے انہوں نے بالکل انکار کر دیا تھا، منافقوں نے ماننا ہی نہیں تھا، مذاق بلکہ اڑایا۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جتنی روشنی ہوئی، اس روشنی میں جتنی آسانی کے ساتھ کوئی کام کر لیتے ہیں، حلوہ کھانا آسان ہے، کھا لیا کہ حضور کی سنت ہے۔ جہاد کرنا مشکل ہے، بجلی ہے، کڑک ہے، چمک ہے، ڈر ہے، موت کا خوف ہے، وہ نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی رکھا منافقوں کی فہرست میں ہے، لیکن ان کے اوپر مہر نہیں لگائی۔ اللہ کہتے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، ان کی بھی اچک لیتا، لیکن میں نہیں اچک رہا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ واپس پلٹ آئیں، ان کو آزاد مرضی پہ چھوڑ دیا ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام